الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. محترم حضرات، آج درس کے لیے چھٹے پارے سے جس آیت کا انتخاب کیا گیا، اس سے قبل اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ کل ہماری گفتگو امانت کے بحث پر ہوئی تھی کہ امانت کی کیا اہمیت ہے، امانتوں کی ادائیگی کی کس قدر فکر لاحق ہونی چاہیے، اور امانت اگر ضائع ہو جائے، امانت کا احساس نہ ہو، امانت اگر اس کے حقدار تک نہ لوٹائیں تو اس شخص کا کیا انجام ہوگا، یہ تمام چیزیں ہم نے ملاحظہ کیا۔ امانت میں جہاں ہم نے جانا کہ امانت صرف خاص معنی اور مفہوم میں محدود نہیں، بلکہ امانت کا معنی اور مطلب بڑا وسیع ہے، کشادہ ہے، تو اسی میں سے امانتوں میں سب سے بڑی امانت توحید کی امانت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امانت کا ہمیں حقدار بنایا، توحید کی امانت سے ہمیں مالا مال کیا، توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، تو ہم پر یہ لازم ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ توحید کی اس دولت کو، توحید کی اس امانت کو برادران وطن تک پہنچائیں۔ ملک میں موجود ہر فرد، چاہے وہ مسلمان ہو جو شرک اور بدعت کے راستے پر بھٹکا ہوا ہے، یا غیر مسلم بھائی ہوں جو غلط راستے پر، بت پرستی کے راستے پر اڑے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں تک توحید کا صحیح پیغام پہنچانا، توحید کی امانت کو ان کے حقداروں تک واپس پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم امانتوں میں دیگر بڑی امانتوں کا تصور اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن امانتوں میں جو سب سے بڑی امانت ہے توحید کی امانت، اس امانت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر یہ امانت ہم سے اس کی ادائیگی نہ ہو سکے، اگر اس امانت کو ہم برادران وطن تک نہ پہنچا سکیں، اگر توحید کی امانت کو ہمارے پڑوس میں موجود غیر مسلم کو نہ ہم بتلا سکیں، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی سخت سے سخت پکڑ ہوگی، اور حشر کی عدالت میں ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھائی اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہمارا گرہبان پکڑ کر پوچھے گا، اے اللہ یہ میں اس کے پڑوس میں رہا کرتا، میں اس کے بازو میں رہا کرتا، یہ مجھ سے ہمیشہ گفتگو کیا کرتا، بات کیا کرتا، لیکن تیری یہ جو امانت ہے جو تو نے اس سے مالا مال کیا تھا، اس امانت سے مجھے کبھی آگاہ نہیں کرایا، اس امانت سے مجھے کبھی واقف نہیں کرایا، تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی عدالت میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، اگر غیر مسلموں تک توحید کی امانت کو نہ پہنچایا جائے۔ یہ امانت کی ادائیگی، اس امانت کو غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ اولین ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو بھی آپ کے پاس اتارا جاتا ہے، جو بھی آپ کے پاس پیغام آتا ہے، اس پیغام کو آپ لوگوں تک عام کیجئے، لوگوں تک پھیلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں تربیت یافتہ صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت یافتہ صحابہ اکرام اس پیغام کو لے کر، اس توحید کی امانت کو لے کر ملک کے کونے کونے میں، اس دنیا کے کونے کونے میں بڑی مشکلات جھیلتے ہوئے، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اس امانت کی ادائیگی کی ہمیشہ فکر کیا کرتے، اور دنیا میں موجود ہر غیر
مسلم تک یہ پیغام پہنچاتے۔ صحابہ کا جیسے ہی سلسلہ ختم ہوا، صحابہ کا دور جب ختم ہوا، خصوصاً پیارے نبی کے آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت لمبی تقریر کی، امت کو آخری وصیت اور آخری نصیحت کی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کو یہ تعلیم دیتے ہوئے لیبلغ الشاہد الغائب، کہ آج جو شخص یہاں موجود ہے، آج جو شخص یہاں موجود ہے، میری جو تعلیمات آج تک وہ سنا ہوا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ جو شخص ان تعلیمات سے محروم رہا اس شخص تک یہ تعلیمات پہنچائی جائیں۔ اس وقت صحابہ اکرام نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ اب صحابہ اکرام کے بعد جتنے اسلاف اکرام گزرے، تابعین، تبع تابعین، تمام کی یہ کوشش رہی کہ اس امانت کو دنیا میں موجود ہر فرد تک پہنچائی جا سکے۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم رہی لیبلغ الشاہد الغائب، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہاں موجود شخص غیر موجود شخص کو پہنچا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی ان تعلیمات کو جان لیا، جو شخص بھی اس پیغام کو جان لیا، جس شخص کے پاس بھی توحید کی دولت آ گئی، توحید کا پیغام آ گیا، جو شخص توحید کے پیغام کو نہیں جانتا ہے، توحید کے پیغام سے نا واقف ہے، اس تک توحید کا پیغام پہنچانا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ دعوتی کام، دعوتی عمل یہ ضروری نہیں کہ صرف غیر مسلموں میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ صرف غیر مسلموں میں ہو۔ ہاں، غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچانا لازم ہے، لیکن صرف غیر مسلموں تک محدود رکھ کر جو مسلمان دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو مسلمان دین سے دور ہیں، ان تک اس پیغام کو نہ پہنچانا، ان کو دین کے قریب نہ لانا، یہ کہتے ہوئے کہ دعوتی کام صرف غیر مسلموں کو پیغام پہنچانا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو مسلمان اسلام پر باقی رہتے ہوئے دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، نبی کے تعلیمات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہیں، مسجد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، مسجد سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زبان سے وہ مسلمان ہیں، نام سے وہ مسلمان ہیں، عقیدے سے وہ مسلمان ہیں، پہچان سے وہ مسلمان ہیں، کردار سے وہ مسلمان ہیں، لیکن عمل میں جو لوگ کوسوں دور ہیں، پیچھے ہیں، تو لازم ہے اور ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو فرد اللہ تعالیٰ کے ان پیغامات کو جانتا ہے اور عمل کرتا ہے، ایسے مسلمانوں کو بھی دین سے قریب کرے۔ یہ کام بھی دعوتی کام کہلاتا ہے، یہ کام بھی دعوتی کام کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں تک بھی یہ پیغام کو پہنچانا ہم پر یہ لازم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کی بھی تربیت کیا کرتے، صحابہ اکرام کو بھی دین کا سبق پڑھاتے، دین کی تعلیم دیتے، ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے، غیر مسلم بھائیوں کو بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اگر غیر مسلموں سے ہم اعراض کریں، غیر مسلموں سے اگر ہم کٹنے کی کوشش کریں، دور ہونے کی کوشش کریں، اس پیغام کو نہ پہنچائیں، غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ۔ غور کر کے دیکھیں اللہ کے نبی کا یہ پیغام کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ چھوٹا پتھر ہے، چھوٹا کانٹا ہے، اگر اس کو اٹھا کر بازو کر دیا جائے اس پر صدقے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کو راہ چلتے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کانٹا چبھ سکتا ہے، پتھر سے ٹھوکر کھا کے وہ گر سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی تکلیف سے بچانے کو جہاں صدقہ کا ثواب دیا گیا، جو سب سے بڑی تکلیف آئندہ آنے والی ہے، جو سب سے بڑی مصیبت آگے آنے والی ہے، جہنم کی مصیبت، آگ کی مصیبت، اس مصیبت سے لوگوں کو بچانے کا ثواب کس قدر عظیم ہوگا، اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دلانے کا ثواب کس قدر عظیم ہوگا۔ چھوٹے سے پتھر کو ہٹانے کو جب صدقہ قرار دیا گیا، چھوٹے سے کانٹے سے ہٹانے کو جب صدقہ قرار دیا گیا، تو اتنی بڑی جہنم اور آگ سے بچانے کو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ یاد رہے شریعت نے ہمیشہ دعوتی کام کو ملحوظ رکھا، شریعت نے چاہے معاملات کتنے سنگین کیوں نہ ہو، صورتحال جتنی کٹھن کیوں نہ ہو، کتنی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیشہ شریعت نے دعوت کو مقدم رکھا۔ شریعت میں اتنی جنگیں جو ہوئیں، اتنی لڑائیاں جو ہوئیں، یہ جنگیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ کافروں کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ جنگیں اس وجہ سے نہیں کہ کفر کا خاتمہ ہو، یہ جنگیں اس وجہ سے ہوئیں کہ لوگوں میں دعوت کے پیغام کو عام کیا جائے۔ لوگوں میں یہ تصور کہ یہ جنگیں جو ہوئے، یہ جہاد جو ہوا، یہ لوگوں کو کافروں کو ختم کرنے کے لیے
کفر کو ختم کرنے کے لیے نہیں، یہ جہاد جو ہوا یہ لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد اور جنگ کے لیے سریے روانہ کرتے ہیں، جب بھی جماعتیں جہاد کے لیے بھیجا کرتے تو سب سے پہلے تعلیم یہ دیتے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سامنے والوں کو توحید کا پیغام پڑھانا، جنگ شروع ہونے سے پہلے سامنے والوں کو، دشمن قوم کو توحید کا سبق پڑھانا، توحید کی تعلیم دینا۔ ہاں اگر وہ توحید کی تعلیم سے اعراض کرتے ہیں تو دوسرے مرحلے پر جزیہ ہوگا، اگر اس سے بھی منہ موڑتے ہیں تو تیسرے مرحلے پر جہاد ہوگی، جنگ ہوگی۔ شریعت میں جنگ اور جہاد کا مقصد یہ رہا کہ توحید کی اس امانت کو تمام غیر مسلموں تک پہنچایا جا سکے، تمام غیر مسلم بھائیوں تک پہنچایا جا سکے۔ دیکھیے خیبر کا موقع تھا، جنگ بڑی لمبی ہو چکی تھی، جنگ بڑی طویل ہو چکی تھی، صحابہ اکرام کئی ایک شہر فتح کر چکے تھے۔ خیبر کے جب کئی ایک شہر صحابہ اکرام فتح کر چکے تو آخر میں ایک قلعہ باقی رہ گیا تھا، صحابہ اکرام کئی دنوں تک کوشش کرتے لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوتا۔ جب جنگ اتنی آگے بڑھ چکی، خیبر کے کئی ایک شہر فتح ہو چکے تھے، اس اتنے آگے بڑھنے کے باوجود اللہ کے نبی کو جب یہ پیغام ملا کہ ایک قلعہ باقی رہ گیا ہے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کئی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا، کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی عہدہ و منصب کی میری خواہش نہ ہوئی، پوری زندگی میں کبھی عہدہ و منصب کی خواہش نہ کرتا رہا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ میری دل میں خواہش ہوئی کاش کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے، یہ منصب مجھے دے دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی گواہی دی کہ اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو یہ جھنڈا تھمایا، اس وقت بھی حضرت علی کو یہ تعلیم دی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا اس کے ذریعے سے ضرور وہ قلعہ فتح ہوگا۔ جب جنگ اتنی آگے بڑھ چکی تھی، کئی ایک شہر فتح کر کے صحابہ اکرام آخری مرحلے کو پہنچ چکے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا اے علی واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اے علی تمہارا جانے کا مقصد وہ قلعہ فتح کرنا نہیں، تمہارا جانے کا مقصد کافروں کو وہاں سے مار بھگانا نہیں، تمہارا جانے کا مقصد وہاں کفر کو ختم کر کے توحید کا پرچم لہرانا ہے، تمہارا جانے کا مقصد یہ ہے کہ اے علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ جائے، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی توحید کی دعوت کو قبول کر لے، توحید کو اپنا لے، تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دور میں عرب میں سرخ اونٹنی سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، وہ شخص جس کے پاس سرخ اونٹنی ہوا کرتی، سب سے بڑی قیمت کی چیز اگر کوئی چیز تھی تو یہی سرخ اونٹنی تھی۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے اس آخری مرحلے میں بھی کہا اے علی اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو شریعت ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی، نبی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا جا سکے، توحید کی امانت کو پہنچایا جا سکے۔ اگر یہ کام سے لوگ اعراض کرتے ہیں، اگر یہ کام سے کٹتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کا غضب اترتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے عذابات اترتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ یہی سبب تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کی لعنت برسائی گئی، یہی سبب تھا کہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذابات اتارے گئے۔ وہ دیکھتے رہے کفر کو، وہ دیکھتے رہے شرک کو، وہ دیکھتے رہے برائیوں کو، لیکن اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام نہ کرتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے نہ روکتے رہے۔ جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی 6 پارے کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، کہ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر لعنت کرایا گیا۔ کیوں؟ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، وہ دیکھتے تھے برائی کو مگر روکتے نہ تھے، وہ دیکھتے تھے برائی کو مگر روکتے نہ تھے، وہ دیکھتے تھے کفر اور شرک کو لیکن لوگوں کو اللہ کا سبق نہ پڑھاتے، اللہ کی طرف دعوت نہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اسی سے اعراض کے سبب، اسی سے منہ موڑنے کے سبب اللہ رب العالمین کے عذابات
تورات اترا کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا گیا، جب قوم اس بات سے اعراض کرتی ہے، اس کام سے منہ موڑتی ہے، مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان نمازی نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کو نماز کی دعوت نہیں دی جاتی، مسلمان بدعت کے کاموں میں پڑا ہوا لیکن اس کو بدعت چھوڑنے کی دعوت اور سنت کی دعوت نہیں دی جاتی، غیر مسلم کو دیکھ رہے ہیں وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن اس کے پاس توحید کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ یہی سبب ہے کہ یہ امت دعاؤں میں مصروف ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں ضرور کرتی ہے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دعائیں رنگ نہیں لاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، توحید کی دعوت جاری رہے گی، کفر و شرک سے اعراض کرنا، کفر و شرک سے روکنے کا عمل مسلسل چلتا رہے گا، اس وقت تک اس امت کی دعائیں قبول ہوگی۔ اگر یہ کام رک جائے، یہ کام سے اگر امت اعراض کر دے تو یہ امت کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس رد ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا دعاؤں کی قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو امانت ہے، اللہ نے جو اس امانت کا حقدار ہمیں بنایا، اس امانت سے مالا مال کیا، اس امانت کو برادران وطن تک، غیر مسلموں تک پہنچایا جائے، تبھی ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں اور خیر امتی کہلا سکتے ہیں۔ اگر یہ عمل ہم سے چھوٹ جائے تو خیر امت ہونے کا لقب بھی ہم سے بیکار ہے، خیر امتی ہونے کا اعزاز بھی ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جو عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شرف قبولیت سے نوازے، ہمیں ہر عمل ہر آن اس توحید کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔